سب سے پہلے یہ والی ویڈیو دیکھیں، باقی بات بعد میں کرتے ہیں۔ نے بتایا ہوا ہے کہ سمندری جہاد والی حدیث انہوں نے حضرت معاویہ کے اس چیپٹر میں نہیں لکھی کہ وہ جنرل حدیث ہے، وہ تو ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جو اچھے طریقے سے کرے اور اس کے بعد 2 نفل پڑھے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ گھر بیٹھ کے سمندری جہاد کر سکتے ہیں۔ اس بندے سے کسی نے سوال پوچھا، کیونکہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کے بارے میں ہمیشہ ویڈیوز بناتا رہتا ہے اور ہمیشہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواسات کرتا رہتا ہے، ان کی گستاخی کرتا رہتا ہے، اور ان کے سٹوڈنٹس بھی نیچے کمنٹس میں آ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کرتے رہتے ہیں۔ تو کسی نے لائیو سیشن کے اندر آ کے اس سے سوال کیا کہ جو بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے جس کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد جو سمندری جہاد کرے گا، جو جماعت سمندری جہاد کرے گی تو وہ جنتی جماعت ہوگی اور فلاح والی جماعت ہوگی۔ سنن ترمذی کے اندر بھی 1645 نمبر حدیث ہے، یہ اسکرین شاٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے دور میں یہ جماعت، یہ لشکر گیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں کے اندر شامل تھے۔ تو ثابت ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں اور ان کی جماعت بھی جنتی ہے۔ تو یہ لوگ صرف اور صرف مسلمانوں کو آپس کے اندر لڑانے کے لیے، آپس کے اندر فساد اور جھگڑا ڈلوانے کے لیے ایسی روایات بیان کرتے ہیں اور صحابہ کرام پر بہتان بازی کرتے ہیں۔ تو اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ اس حدیث سے مراد تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، تو اس نے آگے سے طویل کیسے کی کہ آپ 2 رکعتیں بھی اگر پڑھ لیں گھر کے اندر تو وہ بھی جہاد کے برابر ہیں اور سمندری جہاد کے برابر ہیں۔ اور جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بشارت دی جس بات کو واضح طور پر کہ اگر یہ سمندری جہاد کریں گے تو یہ جنتی ہوگے، تو یہ کہتا ہے کہ اگر بندہ 2 رکعتیں پڑھ لے تو یہ سمندری جہاد کے برابر ہو گئی۔ 2 رکعتیں تو ایک عام جہاد کے برابر نہیں ہو سکتی، آپ کی پوری زندگی کی نیکیاں جہاد کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ جہاد تو اسلام کی کوہان ہے، جہاد اسلام کا بہت بڑا ستون ہے۔ اسی وجہ سے ان جاہل لوگوں کی وجہ سے اور ان بزدل لوگوں کی وجہ سے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بزدل ہو چکی ہے، وہ دشمن سے ڈرتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ صرف نمازیں پڑھنا، قرآن کی تلاوتیں کرنا اور تسبیح پھیرنا صرف یہی دین اسلام ہے۔ دین اسلام آج عروج پر کیوں نہیں ہے؟ دن بدن کافر عروج پر کیوں جا رہے ہیں؟ دین اسلام نیچے کیوں آ رہا ہے؟ فلسطین پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ ان جیسے بزدل اور موٹیویشنل جاہل سپیکروں کی وجہ سے، کیونکہ یہ لوگ دنیا کو بتاتے ہیں کہ اگر تم نماز پڑھو گے، 2 رکعتیں پڑھو گے تو وہ جہاد کے برابر ہیں، جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس نے آج تو حد کر دی اور حدیث پاک کا انکار کر دیا، اور حدیث پاک کو ماننے کی بجائے اس کی آگے طویلیں کرنی شروع کر دی، آگے سے دوسری حدیثیں سنانا شروع کر دی اور نفل نوافل کے بارے میں اپنی بات کو موڑ دیا۔ اللہ پاک ان جیسے جاہلوں سے لوگوں کو نجات فرمائے اور لوگوں کو ان سے بچ کر صحیح دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں اپنے عقیدے اور صحابہ کرام کے بارے میں اپنے عقیدوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان جیسے جاہل لوگوں کو سننے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن و حدیث سے رجوع کریں اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، تو پھر آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نئے نئے فتنوں سے محفوظ فرما کے صحیح دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاید کہ اس وجہ سے، اس ویڈیو کی وجہ سے کسی کی صلاح ہو جائے تو ثواب کی نیت سے اس کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔